السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت، ہاجرہ رضی اللہ عنہ کی سیرت اور اہم واقعات کے بارے میں۔ پچھلے بھاگ میں ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی اور آگ کے ٹھنڈا ہو جانے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ ہم آج ان بھاگ میں سمجھیں گے کہ ہجرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی اور کچھ اہم واقعات کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے آج ہمارے اس چھوٹے سے بھاگ میں۔ کلدانین کی اور ہجرت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پتا آزر اور اپنی قوم کو چھوڑ کر ایک جگہ پر چلے گئے جسے کلدانیت کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام تथा حضرت سارہ ان کے ساتھ تھے۔ وہاں کچھ سمے رہنے کے بعد وہ حران چلے گئے اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پتا کے لیے بہت دعا کی کیونکہ ان کا دل بہت نرم تھا، لیکن بعد میں اللہ نے بتا دیا کہ ان کے پتا ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تب انہوں نے انہیں الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ فلسطین کی اور ہجرت۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی اور چلے گئے۔ ان کے ساتھ حضرت سارہ، حضرت لوط اور ان کی بیوی بھی ساتھ بھی تھی۔ وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے مصر تک پہنچ گئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کی سیرت۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو وہاں پر بادشاہ نے ان کا بہت سمان کیا۔ اس نے ان کو مال دیا اور ان کی بیٹی ہاجرہ کو بھی ان کے ساتھ بھیجا۔ کچھ روایتوں کے انوسار ہاجرہ کسی عام آبادی نہیں تھی بلکہ بادشاہ کی بیٹی تھی۔ انہوں نے حضرت سارہ کو خدمت کے لیے دیا تھا۔ پرندوں کو زندہ ہونے کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی قدرت کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ مرے ہوئے کو تو کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کچھ پرندے لو، انہیں کاٹ کر الگ الگ جگہ پہ رکھ دو، پھر انہیں پکارو۔ جب انہیں ایسا کیا تو وہ پرندے پھر سے زندہ ہو کر ان کے پاس آ گئے۔ یہ واقعہ قرآن شریف کے سورہ بقرہ آیت میں موجود ہیں۔ اولاد اور عمر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کی عمر 87 سال تھی۔ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے جن کی عمر 100 سال تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خود کی عمر 175 سال تھی۔ انہیں بدروم کے یروشلم کے پاس دفن کیا گیا تھا۔ اور خاص سیکھ ہمیں اس سے یہ ملتی ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سچائی کے ساتھ راستوں پر چلنے کے لیے ہمیں کبھی اپنے قریبیوں سے بھی الگ ہونا پڑتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہمیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے ہر بات کو لے کر، کیونکہ اللہ ہمارا سب سے بڑا مددگار ہے، ہمیں راستہ دکھانے والا ہے۔ اللہ ہر کسی کو صحیح توقید نہیں دیتا ہے، صحیح راستہ نہیں دکھاتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا مددگار ہے ہمارے لیے، ہمیں اللہ کی راہ پر چلنا چاہیے۔ اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، ہمارے جیون کو کٹھن بنانے سے بچاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے تاکہ ہمیں زندگی میں آسانی ہو، نہ کہ مشکلوں کا